اسرائیل فلسطین تنازع کا تاریخی پس منظر پیچیدہ ہے اور کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ یہاں ایک جامع جائزہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں تنازع کی جوڑیں 19ویں صدی کے آخر میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جب یورپی یہودیوں میں ایک قوم پرست تحریک، جسے صہیونیت کے نام سے جانا جاتا ہے، ابھرا۔ صہیونیوں کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی وطن قائم کرنا تھا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، زمین سے ان کے تاریخی اور مذہبی روابط کی وجہ سے۔ برطانوی مینڈیٹ 1917-1948 پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کا انتظام کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا، جس سے عرب آبادی کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا۔ 1947 اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے لیے ایک تقسیم کا منصوبہ تجویز کیا، جس کا مقصد یروشلم کے ساتھ بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت الگ الگ یہودی اور عرب ریاستیں بنانا تھا۔ یہودی رہنماؤں نے اس منصوبے کو قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی تخلیق 1948 اسرائیل نے برطانوی افواج کے انخلا کے بعد 14 مئی 1948 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ پڑوسی عرب ریاستوں نے اسرائیل کی تخلیق کی مخالفت کی اور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہوئے، مہاجرین کا بحران پیدا ہوا۔ 1967 6 روزہ جنگ 1967 میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے خلاف 6 روزہ جنگ لڑی، جس میں مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے تب سے ہی تنازعات کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ 6 امن کی کوششیں اور تنازعات میں متعدد جنگیں، بغاوتیں، انتفاضات اور امن مذاکرات دیکھے ہیں۔ کلیدی امن معاہدوں میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز 1978 اور اوسلو ایکارڈز 1993 شامل ہیں، لیکن ایک جامع قرارداد لاپتہ ہے۔ 7 بستیاں اور سلامتی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی بستیاں قائم کی ہیں، جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی اور تنازعات کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خودکش بم دھماکوں اور راکٹ حملوں سمیت سیکیورٹی خدشات نے اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرنے پر اکسایا ہے۔ 8 یروشلم ایک خاص طور پر حساس مسئلہ ہے، جس پر اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی اپنا دارالحکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی حیثیت امن مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ 9 بین الاقوامی شمولیت۔ بین الاقوامی برادری، بشمول اقوام متحدہ اور مختلف ممالک، تنازعات میں ثالثی کرنے اور امن کے منصوبے تجویز کرنے میں شامل رہے ہیں۔ امریکہ نے تاریخی طور پر ایک ثالث کے طور پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ 10 جاری تنازع۔ اسرائیل فلسطین تنازع آج تک جاری ہے، جس میں وقتہ فوقتہ تشدد، مذاکرات اور دیرپا حل تلاش کرنے کی سفارتی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ صورتحال سیال اور پیچیدہ ہے، جس میں متعدد عوامل اس کے عدم استحکام میں معاون ہیں۔ یہ تاریخی پس منظر اسرائیل فلسطین تنازع کی پیچیدہ اور گہری جڑوں کی نوعیت کا ایک وسیع جائزہ فراہم کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تنازع کی حرکیات وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوئی ہیں، اور مختلف واقعات اور پیشرفت نے اس کی رفتار کو تشکیل دیا ہے۔ اسرائیل کی تقسیم اور تخلیق سے مراد اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس دور کی مزید تفصیلی وضاحت یہ ہے۔ 1 پس منظر۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کا انتظام کرنے کا مینڈیٹ دیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس دوران فلسطین میں یہودی اور عرب دونوں آباد تھے۔ 2 اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ 1947۔ جیسے جیسے فلسطین میں برطانوی راج تیزی سے ناقابل برداشت ہوتا گیا، اقوام متحدہ نے جاری تنازع کا حل تجویز کیا۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 181 منظور کی، جسے عام طور پر فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا،
یروشلم کو اقوام متحدہ کی انتظامیہ کے تحت ایک بین الاقوامی شہر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ اس منصوبے میں اقتصادی اور علاقائی دفعات بھی شامل تھیں۔ ڈیوڈ بین گوریون کی قیادت میں یہودی رہنماؤں نے اس منصوبے کو یہودی ریاست کے قیام کے موقع کے طور پر دیکھتے ہوئے قبول کر لیا۔ تاہم، عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس نے یہودی آبادی کی ناحق حمایت کی۔ 3 اسرائیل کی تخلیق 1948 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بین گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان نے جدید اسرائیل کی پیدائش کی نشاندہی کی۔ اعلان فلسطین سے برطانوی افواج کے انخلا کے بعد کیا گیا۔ تقریباً فوراً ہی مصر، اردن، شام اور عراق سمیت پڑوسی عرب ریاستوں نے اسرائیل کی تخلیق کے خلاف احتجاج میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، جسے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ یا آزادی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عربوں کی نقل مکانی ہوئی، جو بھاگ گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے۔ 4 جنگ بندی کے معاہدے 1949 1948 کی جنگ 1949 میں اسرائیل اور اس کی پڑوسی عرب ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ ان معاہدوں نے عارضی جنگ بندی لائنیں قائم کیں، جنہیں اکثر گرین لائن کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی سرحدیں گرین لائن کے ساتھ قائم کی گئی تھیں، جس میں اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے یہودی ریاست کے لیے مختص کیے گئے علاقے شامل تھے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک اہم لمحہ ہے۔ اس نے ایک خاص عرب آبادی والے خطے میں یہودی ریاست کے قیام کو نشان زد کیا، جس سے فلسطینیوں کی نقل مکانی ہوئی اور کئی دہائیوں کے تنازعات، علاقائی تنازعات اور مسابقتی قومی بیانیے کی بنیاد رکھی گئی۔ یروشلم کی حیثیت، فلسطینی پناہ گزینوں کے اپنے گھروں کو واپسی کا حق، اور اسرائیل کی سرحدیں اور مستقبل کی فلسطینی ریاست اس تنازع کے سب سے زیادہ متنازع مسائل میں سے رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں علاقائی تنازعات سے مراد خطے میں مخصوص علاقوں کے کنٹرول اور خود مختاری پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری اختلافات اور تنازعات ہیں۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ 1 مغربی کنارے۔ مغربی کنارے اسرائیل کے مشرق میں دریائے اردن کے مغرب میں واقع ایک علاقہ ہے۔ اس پر اسرائیل نے 1967 میں 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا اور یہ علاقائی تنازع کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے حصے کے طور پر مشرقی یروشلم کے ساتھ مغربی کنارے کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی قومی شناخت کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ تاہم، اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی بستیاں قائم کی ہیں، جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی اور کشیدگی کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بستیاں ایک متصل اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے امکانات کو پیچیدہ بناتی ہیں۔ 2 غزہ کی پٹی۔ غزہ کی پٹی بحیرہ روم کے ساتھ ایک تنگ ساحلی علاقہ ہے، جس پر اسرائیل نے 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ غزہ کی پٹی 2005 تک اسرائیل کے کنٹرول میں تھی، جب اسرائیل نے یک طرفہ طور پر اس علاقے سے اپنی بستیوں اور فوجی دستوں کو واپس بلا لیا۔ تاہم، اسرائیل اپنی سرحدوں، فضائی حدود اور سمندری رسائی پر کنٹرول رکھتا ہے، مؤثر طریقے سے علاقے کی ناکہ بندی کرتا ہے۔ فلسطینی گروپ حماس 2007 سے غزہ کی پٹی میں اصل اتھارٹی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور فوجی تناؤ پیدا ہوا ہے۔ 3 مشرقی یروشلم۔ مشرقی یروشلم خاص طور پر حساس علاقہ ہے۔ اس میں پرانا شہر بھی شامل ہے، جو یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں، جبکہ اسرائیل مشرقی یروشلم سمیت پورے شہر پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ 1967 میں مشرقی یروشلم کے اسرائیل کے الحاق کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس کی حیثیت امن مذاکرات میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 4 سرحدیں اور حفاظتی رکاوٹیں۔ اسرائیل کی صحیح سرحدیں اور مستقبل کی ممکنہ فلسطینی ریاست تنازع کا موضوع ہے۔ بات چیت کا مرکز ان سرحدوں کو 1967 سے پہلے کی لائنوں،
گرین لائن کی بنیاد پر زمین کے تبادلے کے ساتھ متعین کرنے پر مرکوز ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں علیحدگی کی رکاوٹ سمیت حفاظتی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے یہ رکاوٹیں اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ فلسطینی انہیں اپنے حقوق کی خلاف ورزی اور روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ 5 آبادیاں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیاں تنازعات کا ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ بستیاں یہودی اسرائیلیوں کی ایسی زمینوں پر تعمیر کی گئی ہیں جن کا تصور فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے حصے کے طور پر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ ان بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھتی ہے کیونکہ یہ چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کسی قابض طاقت کی شہری آبادی کو مقبوضہ علاقے میں منتقل کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں علاقائی تنازعات تاریخی، سیاسی اور مذہبی عوامل کے ساتھ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے سب سے مشکل پہلو میں سے ایک ہے۔ وہ مذاکرات اور سفارتی کوششوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن کا مقصد 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے ہے جہاں اسرائیل اور فلسطین علیحدہ اور آزاد ریاستوں کے طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یروشلم اسرائیل فلسطین تنازع کے اندر ایک انتہائی متنازع اور اہم مسئلہ ہے۔ یہ شہر یروشلم کی حیثیت، خود مختاری اور کنٹرول کے گرد گھومتا ہے جو یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے گہری مذہبی، تاریخی اور سیاسی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ 1 تاریخی اور مذہبی اہمیت۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین اور مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ 3 بڑے توحیدی مذاہب کے لیے خاص مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیت یروشلم یہودیت کا تاریخی اور مذہبی مرکز ہے۔ مغربی دیوار جسے ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے یہودیت کا مقدس ترین مقام ہے اور یہ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ عیسائیت یروشلم عیسائیوں کے لیے ایک ایسی جگہ کے طور پر اہم ہے جہاں یسوع مسیح کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے بشمول ان کا مصلوب ہونا اور جی اٹھنا۔ دا چرچ آف دا ہولی سیپلکر یروشلم میں عیسائیوں کی ایک بڑی زیارت گاہ ہے۔ اسلام مسجد اقصی اور چٹان کا گنبد یروشلم میں 2 نمایاں اسلامی مقدس مقامات ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے رات کے سفر کے دوران مسجد اقصی کا سفر کیا۔ 2 اسرائیلی خود مختاری اور الحاق۔ اسرائیل پورے یروشلم پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے بشمول مشرقی یروشلم جس پر 1967 میں 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے قبضے کے فوراً بعد مشرقی یروشلم کو باضابطہ طور پر الحاق کر لیا، ایک ایسا اقدام جسے زیادہ تر عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل یروشلم کو اپنے قبضی اور غیر منقسم دارالحکومت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے حکومتی ادارے ہیں جن میں کنیست پارلیمنٹ بھی شامل ہے۔ 3 فلسطینی امنگیں۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کا مشرقی یروشلم کا الحاق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ہے۔ یروشلم کی حیثیت اسرائیل فلسطین تنازع کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے اور فلسطینی رہنماؤں نے کسی بھی مذاکراتی امن تصفیہ میں مشرقی یروشلم کی شمولیت پر اصرار کیا ہے۔ 4 بین الاقوامی پوزیشن۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے مشرقی یروشلم پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں جیسے کہ قرارداد 242 نے مشرق وسطی میں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے زمین کے لیے امن کے اصولوں کی بنیاد پر زور دیا ہے جس کا مطلب یروشلم کی حیثیت پر مذاکرات ہیں۔ اقوام متحدہ یروشلم کی حتمی حیثیت کو تنازع میں شامل فریقین کے درمیان مذاکرات سے مشروط سمجھتی ہے۔ 5 جاری تناؤ۔ یروشلم کی حیثیت اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 2 ریاستی حل کے لیے کسی بھی تجویز میں عام طور پر یروشلم کے مستقبل کے بارے میں بات چیت شامل ہوتی ہے بشمول اس کے اسرائیل اور مستقبل کی فلسطینی ریاست دونوں کے لیے دارالحکومت کے طور پر کام کرنے کا امکان۔
مذہبی مقامات اور شہر کی سیاسی حیثیت کے گرد تناؤ کی وجہ سے یروشلم میں گزشتہ برسوں کے دوران تشدد اور مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یروشلم کا مسئلہ مذہبی اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ سیاسی پیچیدگیوں سے بھی گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ اسرائیل فلسطین تنازع میں تنازع کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ دونوں فریق شہر، خاص طور پر مشرقی یروشلم پر کنٹرول اور خود مختاری کے خواہاں ہیں۔ یروشلم کا مستقبل کسی بھی ممکنہ امن تصفیہ کا ایک اہم پہلو ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں مہاجرین کا مسئلہ، اس سے مراد فلسطینیوں کا ان کے گھروں سے بے گھر ہونا اور اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کی آبادی ہے۔ یہ مسئلہ تنازع کے بنیادی اور پائیدار پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ ایک، فلسطینی پناہ گزینوں کی تخلیق۔ 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں فلسطینی عربوں کی ایک قابل ذکر تعداد اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئی۔ یہ نقل مکانی مختلف وجوہات کی بنا پر ہوئی، بشمول 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران فوجی کارروائیاں، خوف اور بے دخلی، جسے نکبہ عربی میں تباہ بھی کہا جاتا ہے۔ نکبہ نے لاکھوں فلسطینی عربوں کی نقل مکانی کی، جو آردن، لبنان، شام اور مصر سمیت پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کی طرف بھاگ گئے۔ دوگ پناہ گزین کیمپ۔ بہت سے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں ختم ہوئے، جو اکثر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین ان نیئر ایسٹ کے ذریعے انسانی امداد اور خدمات فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ ان کیمپوں کا مقصد عارضی حل تھا، لیکن یہ کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ 3، نسلی اثرات۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آبادی میں اضافے کی وجہ سے فلسطینی پناہ گزینوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آج لاکھوں فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں فلسطینی تارکین وطن میں مقیم ہیں۔ مہاجرین کا مسئلہ نسل در نسل بن گیا ہے، جس کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی پناہ گزین کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، کی استعمال کردہ تعریف کے مطابق۔ 4، واپسی کا حق۔ اسرائیل واپسی کے حق کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے یہودی ریاست کے آبادیاتی کردار کو خطرہ ہوگا۔ اسرائیل کا یہ بھی استدلال ہے کہ مہاجرین اور ان کی اولادوں کو مستقبل کی فلسطینی ریاست میں دوبارہ آباد کیا جانا چاہیے۔ 5، امن مذاکرات پر اثرات۔ پناہ گزینوں کا مسئلہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات میں ایک اہم نقطہ رہا ہے۔ فلسطینی انصاف اور قومی شناخت کے معاملے کے طور پر واپسی کے حق پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل کا موقف ہے کہ تمام پناہ گزینوں اور ان کی اولادوں کو اپنی سرحدوں میں جگہ دینا ممکن نہیں ہے۔ 6، بین الاقوامی تعاون۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے فلسطینی پناہ گزینوں کے حقوق اور انسانی ضروریات کو تسلیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 194، جو 1948 میں منظور کی گئی تھی، میں کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزین جو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پناہ گزینوں کا مسئلہ اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک گہرا جذباتی اور پیچیدہ پہلو ہے، اور یہ کسی بھی ممکنہ امن تصفیہ میں تنازعات کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے مسئلے کو حل کرنا، بشمول ان کی واپسی کا حق، تنازع کے جامع اور دیرپا حل کے حصول میں ایک اہم چیلنج ہے۔ سلامتی کے خدشات۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز اور خطرات کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے تنازع کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ 1، اسرائیلی سیکیورٹی خدشات۔ اسرائیل کو مختلف ذرائع سے جائز سیکیورٹی خدشات ہیں۔ دہشت گردی۔ اسرائیل کو دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں خودکش بم حملے، راکٹ حملے اور حماس اور اسلامی جہاد جیسے عسکریت پسند گروپوں کے حملے شامل ہیں۔ ان حملوں میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور حفاظتی اقدامات کی ضرورت پیش آئی۔ بارڈر سیکیورٹی۔ اسرائیل کی سرحدیں کئی ممالک اور علاقوں کے ساتھ ملتی ہیں، جن میں سے کچھ تنازعات کے ذرائع رہے ہیں۔ اس کی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح رہی ہے۔ اسٹریٹجک خطرات۔ اسرائیل ایران جیسے علاقائی اداکاروں کو اسٹریٹجک خطرات کے طور پر دیکھتا ہے۔
خدشات میں ایران کا جوہری پروگرام اور اسرائیل کے مخالف جنگجو گروپوں کی حمایت شامل ہے۔ حفاظتی رکاوٹ: اسرائیل نے غیر مجاز داخلے اور حملوں کو روکنے کے لیے کچھ علاقوں میں دیواریں اور باڑ سمیت ایک حفاظتی رکاوٹ تعمیر کی ہے۔ فلسطینی اس رکاوٹ کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی سلامتی کے خدشات: فلسطینیوں کو بھی سیکیورٹی خدشات ہیں، جن میں شامل ہیں قبضہ: مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی کئی دہائیوں سے اسرائیلی فوجی قبضے میں رہ رہے ہیں۔ اس قبضے کی وجہ سے نقل و حرکت پر پابندیاں، معاشی مشکلات اور تناؤ پیدا ہوا ہے۔ بستیاں: مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع رگڑ کا باعث رہی ہے۔ فلسطینیوں کا موقف ہے کہ بستیاں ان کی خود مختاری اور مستقبل کی ریاست میں رکاوٹ ہیں۔ غزہ کی ناکہ بندی: غزہ میں فلسطینیوں کو اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت محدود ہے۔ اس کے نتیجے میں انسانی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تشدد: غزہ میں فلسطینیوں نے راکٹ حملوں اور سرحدی جھڑپوں کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے اور زمینی دراندازی سمیت فوجی کارروائیوں کو برداشت کیا۔ جنگ بندی اور اضافہ: وقفے سے تشدد کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، جس کے بعد جنگ بندی کی گئی ہے۔ یہ چکر اکثر سیکیورٹی کے واقعات جیسے غزہ سے راکٹ حملے یا یروشلم میں جھڑپوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ امن مذاکرات: امن مذاکرات میں سلامتی کے خدشات ایک مرکزی موضوع ہیں۔ اسرائیل اپنی سلامتی کی ضمانتیں چاہتا ہے، جبکہ فلسطینی قبضے اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بین الاقوامی شمولیت: بین الاقوامی اداکار بشمول امریکہ اور مختلف ثالث سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات تجویز کرنے میں شامل رہے ہیں۔ تنازعات کی روک تھام: تنازعات کو روکنے اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، بشمول مغربی کنارے کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی اور فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے درمیان سیکیورٹی تعاون۔ سلامتی کے خدشات: اسرائیل اور فلسطین کے وسیع تر تنازع کے ساتھ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور اس نے دونوں فریقوں کی پالیسیوں اور اقدامات کو تشکیل دیا ہے۔ ایک جامع اور دیرپا امن تصفیہ حاصل کرنے سے ان خدشات کو مثالی طور پر حل کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے حقوق اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے حفاظتی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ فلسطین تنازع کے تناظر میں امن عمل سے مراد تنازعات کو حل کرنے اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان دیرپا امن تصفیہ کے حصول کے لیے جاری سفارتی کوششوں، مذاکرات اور اقدامات سے ہے۔ یہاں ایک مزید تفصیلی وضاحت ہے۔ تاریخی پس منظر: اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان برسوں کے تنازعات اور دشمنیوں کے بعد 20ویں صدی کے نصف آخر میں امن عمل کا آغاز ہوا۔ کلیدی سنگ میلوں میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے 1978، اوسلو معاہدے 1993، میڈرڈ کانفرنس 1991 اور امریکہ اور بین الاقوامی برادری کی سرپرستی میں امن مذاکرات کے مختلف دور شامل ہیں۔ دو ریاستی حل: تنازعات کے پرامن حل کے لیے وسیع پیمانے پر قبول شدہ فریم ورک دو ریاستی حل ہے۔ یہ حل دو علیحدہ اور خود مختار ریاستوں کے قیام کا تصور کرتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین امن اور سلامتی کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ دو ریاستی حل کے پیرامیٹرز میں سرحدوں کی وضاحت، یروشلم کی حیثیت، اسرائیلی بستیوں کی قسمت اور فلسطینی پناہ گزینوں کے حقوق شامل ہیں۔ مذاکرات اور معاہدے: امن مذاکرات کے نتیجے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کئی معاہدے اور مفاہمت ہوئیں۔ ان میں اوسلو معاہدے، کیمپ ڈیوڈ معاہدے اور 1994 کا غزہ معاہدہ شامل ہے۔ ان مذاکرات میں جن کلیدی اصولوں پر اتفاق کیا گیا ان میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں فلسطینی خود مختاری کو اقتدار کی بتدریج منتقلی، سیکیورٹی تعاون اور فلسطینی اتھارٹی کا قیام شامل ہے۔ چیلنجز اور ناکامیاں: امن کے عمل کو متعدد چیلنجوں اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں تشدد کا پھیلنا، یروشلم کی حیثیت اور مستقبل کی فلسطینی ریاست کی سرحدوں جیسے اہم مسائل پر تنازعات اور دونوں طرف کی سیاسی تبدیلیاں شامل ہیں۔ بین الاقوامی ثالثی:
مختلف ممالک بشمول امریکہ، یورپی یونین کے اراکین اور علاقائی طاقتیں مذاکرات میں ثالثی اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت میں سہولت فراہم کرنے میں شامل رہے ہیں۔ 6 اقوام متحدہ کا کردار۔ اقوام متحدہ نے امن کے عمل کی حمایت میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بشمول اس کے خصوصی ایلچی کے کام اور کلیدی قراردادوں کی توثیق جو امن کے لیے اصولوں کا خاکہ پیش کرتی ہے، جیسے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں 242 اور 338۔ 7 حالیہ پیش رفت۔ امن کے عمل نے پیش رفت اور جمود دونوں کے ادوار کا تجربہ کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نئے لیڈروں اور بدلتی ہوئی سیاسی حرکیات نے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کی سمت کو متاثر کیا ہے۔ ستمبر 2021 میں میری آخری معلوماتی اپ ڈیٹ کے مطابق تنازع کا کوئی جامع اور حتمی حل نہیں تھا اور صورتحال جاری کشیدگی، تشدد اور اختلاف کی وجہ سے نشان زد تھی۔ 8 عوامی رائے اور سول سوسائٹی۔ رائے عامہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں اور وسیع تر عالمی برادری میں امن کے عمل کی تشکیل میں کردار ادا کرتی ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں، کارکنوں اور نچلی سطح کی تحریکوں نے بھی قیام امن کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ گہرے تاریخی، سیاسی اور جذباتی مسائل کی وجہ سے امن کا عمل ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ کوشش ہے۔ ایک جامع اور دیرپا امن تصفیہ کے حصول کے مقصد کے لیے مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے تعاقب جاری ہے، لیکن حل کا راستہ غیر یقینی ہے اور تنازع کی ابھرتی ہوئی حرکیات کے تابع ہے۔ ایک فلسطینی کاز کی حمایت۔ پاکستان تاریخی طور پر فلسطینی کاز کا بھرپور حمایتی رہا ہے۔ اس نے خود ارادیت، آزادی اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ مسلسل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ 2 فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا۔ پاکستان نے فلسطین کے اعلان آزادی کے فوراً بعد 1988 میں فلسطین کی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ پاکستان نے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہیں، جو مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر حکومت کرتی ہے۔ 3 دو ریاستی حل کی وکالت۔ پاکستان اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی بنیاد کے طور پر 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ اس حل میں اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا تصور کیا گیا ہے، جس میں باہمی رضامندی سے سرحدیں ہوں گی اور مشرقی یروشلم کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ 4 منصفانہ اور جامع امن کا مطالبہ۔ پاکستان نے مسلسل تنازع کے ایک منصفانہ اور جامع حل کا مطالبہ کیا ہے، جس میں مستقبل کی فلسطینی ریاست کی سرحدوں، یروشلم کی حیثیت، فلسطینیوں کی واپسی کا حق جیسے بنیادی مسائل کو حل کرنا شامل ہے۔ مہاجرین اور مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کا خاتمہ۔ 5 بین الاقوامی فورمز میں شرکت۔ پاکستان اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فورمز اور تنظیموں میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے، جہاں وہ فلسطینیوں کے حقوق اور تنازع کے پرامن حل کی ضرورت کی وکالت کرتا ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حق میں اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کی حمایت کی ہے۔ 6 اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ پاکستان نے اسرائیل کے ان اقدامات اور پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے جنہیں وہ امن عمل اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ اس میں غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی مذمت، مغربی کنارے میں آبادکاری کی توسیع اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں شامل ہیں۔ 7 انسانی اور مالی امداد۔ پاکستان نے فلسطینی پناہ گزینوں اور فلسطینی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کو انسانی بنیادوں پر امداد اور مالی مدد فراہم کی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی جڑیں اس کی خارجہ پالیسی کے اصولوں، مظلوم اقوام کے حقوق کے لیے اس کی حمایت، اور مشرق وسطیٰ میں انصاف اور امن کے لیے اس کے عزم میں ہے۔